بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ اما بعد، ہماری بحث گفتگو ہے تجری اور انقیاد کے مسئلے میں۔ تو اس حوالے سے مصنف نے جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تجری اور انقیاد یہ چیزیں جو ہے کسی فعل کے ساتھ تعلق ہونے سے اس فعل کی حقیقت چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ حسن ہے تو وہ قبیح میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر وہ پہلے سے قبیح ہے تو وہ حسن میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حکم شرعی کے لحاظ سے بھی اس کا حکم شرعی چینج نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا فعل اس کے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ جو پہلے اگر جو ہے حرام تھا وہ جو ہے حلال میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی واجب ہے تو پھر وہ جو ہے حرمت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعویٰ کے لیے بنیادی طور پر دو دلیل دی ہے مصنف نے، دو دلیل۔ پہلی دلیل یہ دیا تھا، کیا دیا تھا کہ خود قطع کا کسی چیز سے تعلق ہونا، کسی چیز کا مقطوع ہونا، یہ نہ حسن و قبح کے وجوہات میں سے شمار ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز حسن یا قبیح بن جائے۔ ہاں جی، جیسے عدل اور ظلم کی طرح نہیں ہے کہ مثلاً کہ عدل اور ظلم مثلاً کیا ہے، عدل وجوہ حسن میں سے ہیں، تو لہٰذا عدل کا عنوان جس فعل پر آئے گا وہاں پر کیا آئے گا، حسن آئے گا عقلاً، اور ظلم ایک وجوہ قبح میں سے ہے، تو لہٰذا یہ ظلم کا عنوان جس فعل پر بھی صدق آئے گا اس کے اوپر کیا آئے گا، عقلاً قبح کا عنوان آئے گا۔ لیکن قطع، یہ قطع نہ وجوہ حسن میں سے ہے نہ وجوہ قبیح میں سے ہے، تو لہٰذا قطع کے اوپر نہ حسن کا عنوان آ سکتا ہے نہ قبیح کا عنوان آ سکتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ قطع نہ حکم شرعی کے ملاقات میں شمار ہوتا ہے کہ جس وجہ سے کسی کے اوپر کیا آ جائے، وجوب یا حرمت آ جائے، حکم شرعی کا ملاق نہیں بن سکتا۔ یہ دلیل نمبر ایک ہے، ٹھیک ہے جی، دلیل نمبر ایک۔ اور دوسری دلیل مصنف نے کیا فرمایا، دلیل نمبر دو، حسن و قبح یعنی قطع کا کسی چیز سے تعلق ہونا اس شے کے جو ہے عنوان اور حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا قطع کسی فعل سے تعلق ہوتا ہے تجری کے طور پر یا انقیاد کے طور پر، جبکہ حقیقت اس کا قطع حقیقت کے برخلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر اگر بالفرض ہم کہیں کہ قطع کے اوپر جو ہے وہ جو ہے حسن کا عنوان آ سکتا ہے، تو تب آ سکتا ہے کہ اگر یہ انسان کے فعل اختیاری ہو، ٹھیک ہے۔ کسی فعل کے اوپر استحقاق مثوبت اور عقوبت آنے کے لیے، کسی فعل کے اوپر حرمت اور وجوب آنے کے لیے کیا شرط ہے، اس فعل کا انسان کے فعل اختیاری میں سے ہونا چاہیے۔ انسان کے فعل اختیاری یا حسن ہو سکتا ہے یا قبیح ہو سکتا ہے۔ انسان کے فعل اختیاری پر یا جو ہے حسن کا عنوان آتا ہے یا وجوب آتا ہے یا حرمت آتا ہے، لیکن وہ چیز جو انسان کے اختیار فعل اختیاری کے دائرے سے باہر ہو، جو غیر اختیاری فعل ہو، نہ وہ حسن ہو سکتا ہے نہ قبیح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان بے اختیار کوئی فعل انجام دیتا ہے تو لوگ نہ اس کو حسن کہیں گے نہ قبیح کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو فعل غیر اختیاری ہو، نہ وجوب کے دائرے میں آتا ہے نا، کیونکہ وہ اکراہ ہے نا، نہ وجوب کے دائرے میں آتا ہے نہ حرمت کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عنوان ہے، معیار یہ ہے۔ معیار کیا ہونا چاہیے، حسن و قبح اور وجوب و حرمت کے لیے معیار و ملاک کیا ہے، انسان کا فعل اختیاری ہونا۔ اور ہمارے مسئلے میں قطع کسی فعل سے تعلق ہوتا ہے، اور قطع کسی فعل سے تعلق ہونے کے بعد مکلف اس فعل کو انجام دیتا ہے، تو یہاں پر اس کا یہ جو فعل ہے، اس کا جو عنوان جس پر حسن و قبح آتا ہے، یہ انسان کے فعل اختیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فعل وہ انجام دیتا ہے، انجام دیتے وقت اس کا قصد کیا ہے، نفس فعل کے انجام دینے کا قصد ہے، مقتول وجوب کے انجام دینے کا قصد نہیں ہے۔ حسن اگر آئے تو بھی کس پہ آئے گا، مقتول وجوب کے عنوان پہ آئے گا نا۔ اگر حسن کے عنوان آئے تو کس پر آئے گا، مقتول وجوب کے عنوان پر حسن آئے گا، لیکن جو اس نے بجا لایا ہے وہ مقتول وجوب بجا لایا، خود وجوب بجا لایا ہے، خود وجوب کو بجا لایا، اس کا ارادہ وجوب کو بجا لانا ہے۔ مقتول وجوب بجا لاتا ہوں کہ نیت اس نے نہیں کیا نا۔ جب مثلا ایک فعل کے مثلا ایک نماز کے وجوب پر اس کو قطع ہوا، اب وہ نماز کو بجا لاتا ہے تو پھر وہ قصد نماز بجا لانے کے قصد کے ساتھ بجا لاتا ہے یا مقتول وجوب کے بجا لانے کا قصد کرتا ہے، نماز بجا لانے کے قصد سے فعل کو بجا لاتا ہے، مقتول وجوب کے قصد تو نہیں کرتا ہے نا۔ اگر کسی حرمت سے مثلا حرمت کے قطع ہو کر اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اس سے ترک کرنا چاہتا ہے، تو قصد کیا ہے، خود حرمت سے جو ہے جان چھڑانے کا قصد ہے، مقتول حرمت سے جان چھڑانے کا قصد تو لہذا اس بنا پر خود فعل کا اس نے قصد کیا ہے، مقتول وجوب حرمت کے قصد نہیں کیا ہے۔
اور عنوان کس پر آ رہا ہے؟ مقتول وجوب حرمت آتا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر یہ خود جو فعل یہ مقتول وجوب مقتول حرمت کیا ہے، یعنی خود فعل جو بجا لا رہا ہے اس کا قطع اس نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آنے آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ اس کا جو قطع ہے نہ حسن کے عنوان میں آتا ہے، اس فعل کے، یعنی اس فعل کے عنوان کو چینج نہیں کر سکتا ہے، اس کا قطع اس فعل کے عنوان کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے اب تک ہم نے کہا۔ ہاں جی، اب یہاں پر سوال کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ سوال کرتا ہے، ان قلتا، ہم پڑھیں گے، ان قلتا، کوئی آ کر مصنف پہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض کیا کرتا ہے؟ اذا لم یکن الفعل کذالک، جب فعل ایسا ہو، جب فعل ایسا نہ ہو، جب فعل ایسا نہ ہو، یعنی فعل ایسا نہ ہو سے کیا مراد؟ یعنی کہ قطع کا اس فعل کے ساتھ تعلق ہونا اس فعل کے حسن یا قبح کو چینج نہیں کر سکتا ہے، ایک پہلی بات۔ اور دوسری بات، جب یہ فعل غیر اختیاری نہ ہو، لم یکن یہاں مراد اختیار و غیر اختیار سے مربوط ہے، اذا لم یکن الفعل کذالک، اذا لم یکن الفعل اختیاریا بسبب تعلق القطع، اس قطع کے تعلق ہونے کے بعد مکلف نے جو فعل انجام دیا ہے، اگر وہ فعل اختیاری شمار نہ ہو آپ کے ارادے کے مطابق، ہم نے کیا فرمایا؟ حسن و قبح اور وجوب و حرمت انسان کے فعل اختیاری پہ آتا ہے، لیکن مقتول وجوب و مقتول حرمت یہ فعل اختیاری نہیں ہے، یہ ہم نے فرمایا۔ تو جب یہ اختیاری فعل نہیں ہے آپ کے نظریے کے مطابق، جب فعل اختیاری نہیں ہے تو پھر فلا وجہ، پھر کوئی معقول نہیں ہے لاستحقاق العقوبہ علی مخالفت القطع، کہ قطع کی مخالفت پر کیا آ جائے؟ استحقاق عقاب آ جائے۔ جبکہ مصنف نے خود کیا فرمایا تھا پہلے، اوپر تھوڑی دیر پہلے پرسوں کا بحث میں کیا کہا تھا کہ تجری و انقیاد موجب استحقاق عقوبہ ہے یا نہیں ہے؟ تجری موجب استحقاق عقاب ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے فرمایا تھا، نہیں فرمایا تھا؟ انقیاد موجب استحقاق ثواب ہے یا نہیں ہے؟ مصنف نے خود فرمایا تھا نا۔ تو جب آپ نے خود فرمایا ہے کہ تجری کر کے کوئی فعل بجا لاتا ہے تو استحقاق عقاب آتا ہے، انقیاد کر کے کوئی فعل بجا لاتا ہے تو استحقاق ثواب آتا ہے، جبکہ آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو فعل وہ اس نے بجا لایا ہے وہ کیا ہے؟ فعل اختیاری، اور فعل اختیاری نہیں ہے تو غیر اختیاری فعل پر نہ حسن آ سکتا ہے، نہ قبح ہو سکتا ہے، نہ وجوب ہو سکتا ہے، نہ حرام ہو سکتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر استحقاق و عقوبت کا کیا معنی ہے؟ استحقاق و مطلوبت کا کیا معنی ہے؟ سمجھ آنے رہا ہے؟ اذا لم یکن الفعل کذالک، جب فعل اختیاری نہیں ہے تو پھر فلا وجہ، پھر کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے کس کے اوپر؟ مصنف کے پہلے والے بات پر، فلا وجہ لاستحقاق العقوبہ، پھر عقوبت کا استحقاق کا کوئی معنی نہیں ہے، علی مخالفت القطع، کی قطع کے مخالفت پر۔ قطع کے مخالفت کا مطلب کیا؟ تجری کرنے پر آپ نے جو استحقاق عقوبت کی جو بات پہلے نمبر پر کی ہے، آپ کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں رہا، پھر یہ بات تیرے سے کیا ہوا؟ باطل ثابت ہوا نا، کیونکہ یہ فعل اختیار ہوا۔ وَحَلْ كَانَ الْعِقَابُ عَلَيْهَا، تو کیا جب یہ غیر اختیاری فعل ہے، اس تجری کے جو فعل جو انجام دے رہا ہے تو پھر غیر اختیاری ہے، تو پھر آیا اس غیر اختیاری فعل پر عقاب کرنا الا کیا شمار ہوگا؟ عقاباً علی مال سے بہتری، عقاب ہوگا کس کے اوپر؟ اس فعل پر جو غیر اختیاری ہے۔ تو آپ نے یہاں جو فرمایا ہے اس بات کی روشنی میں، تجری کر کے کسی کے اوپر عقاب کرتا ہے تو گویا یہ عقاب کیا ہے؟ عقاب اس بندے پر کر رہا ہے ایسے فعل پر جو اس نے بے اختیار انجام دیا، اس کے غیر اختیاری فعل پر عقاب کرنا لازم آ رہا ہے، اور غیر اختیاری فعل پر عقاب ہونا یہ معقول نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کی یہاں والی بات اور اس عدل والے بات میں تو فیصد کیا ہوا؟ تضاد ہو گیا۔ یا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ تجری کرنے والا فعل اختیاری ہے تو استحقاق کا ثواب عقاب بھی آ جائے گا، اگر آپ کہیں غیر اختیاری فعل ہے تو پھر سے استحقاق و ثواب عقاب والی بات پھر سے معقول نہیں ہے۔ یہ ہے مصنف کے اوپر بہت بڑا اعتراض اور اشکال، ٹھیک ہے؟ سمجھا رہا؟ ان قلت میں قلت، مصنف کا اس کے اوپر جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ العقاب انما یکون علی قصد العصیان والعزم علی طغیان۔ بھائی ہم ٹھیک ہے تجری کرنے والے کو مستحق عقاب سمجھتے ہیں، وہ مستحق عقاب بھی ہے، مستحق مذمت بھی ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ استحقاق عقاب کس وجہ سے؟ آیا اس فعل کے انجام دینے کی وجہ سے؟ مثلا اس نے فعل انجام دیا ہے کیا سمجھ کر؟ شراب کا قطع ہوتے ہوئے بھی اس کو پی لیا، مثلا ایک مائع شراب نہیں تھا واقع میں، وہ پانی تھا، مثلا اس کو قطع ہوا کس بات کے اوپر؟ اس کے شراب ہونے پہ قطع ہوتے ہوئے بھی کیا تجری کر کے اس کو پی لیا۔
تو آیا جو استحقاق عقاب اس بندے کو آ رہا ہے یا اس پھیل کی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس نے اس پانی کو شراب سمجھ کے پیا، کیا عقاب اس وجہ سے آ رہا ہے یا اس کے مولا کے خلاف مخالفت کا عزم کرنے کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ گویا اس نے اس پھیل کے ذریعے سے کیا اس کو قطع تھا یہ شراب ہے، لیکن شراب ہونے کا قطع ہوتے ہوئے پیا تو گویا اس نے کیا اپنے عقیدے کے مطابق مولا کے خلاف جرأت کیا نہیں کیا، مولا کی مخالفت کرنے کا عزم کیا نہیں کیا، استیان کا ارادہ رکھتا تھا نہیں رکھتا نا۔ بعد میں واقع میں اس کا قطع مخالف واقع ہونا وہ الگ موضوع ہے، لیکن بجا لاتے وقت اس کا ارادہ کیا تھا، مولا کے مخالفت اور استیان کرنے کا ارادہ تھا نا۔ تو لہذا ہم اس کو مستحق عقاب اس جہت سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے مولا کی مخالفت کرنے کی جرأت کی، لیکن خود پھیل کا بجا لانا اس وجہ سے ہم اس کو مستحق عقاب نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھانے رہا قلت العقاب انما یکون، یہ جو عقاب ہو رہا ہے متجری کے اوپر جو عقاب ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ علی قصد العصیان، اس کے عصیان کا جو قصد ہے ارادہ ہے اس کی وجہ سے ہے، والعزم علی الطغیان، اور متجری نے مولا کے خلاف طغیان اور سرکشی کرنے کا جو عزم کیا تھا اس پھیل کے بجا لاتے وقت، اس عزم کی وجہ سے یہ بندہ مستحق کیا ہوا؟ عقاب ہوا۔ سمجھانا نا؟ لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان، نہ کہ اس کو جو استحقاق عقاب ہے اس پھیل کے بجا لانے کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو اس نے پانی کو شراب سمجھ کے پیا، تو پھر ارادہ اس نے کس ارادے سے پیا تھا؟ شراب پینے کے ارادے سے پیا تھا، لیکن وہ حقاً میں شراب، تو لہذا پانی کو شراب سمجھ کے پینے کی وجہ سے جو کہ غیر اختیاری طور پر ہوا ہے، اس پھیل پر ہم کو مستحق عقاب نہیں سمجھتے ہیں، جو کہ بلا غیر اختیاری ہے اس کا، کیونکہ یہ پھیل اس کا کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے نا، اس وجہ سے اس کے اوپر عقاب نہیں، بلکہ عقاب کیا ہے؟ اس کے قصد کی وجہ سے جو اس نے حرام کا ارادہ کیا، اس نے مولا کی مخالفت کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہے مصنف کا اس اشکال کا جواب۔ ہم حل ہوا نہیں جواب، اشکال کیا تھا جواب، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے اگلا اشکال مصنف کے اوپر، اشکال نمبر 2۔ دیکھو ایک قانون کلی ہے اصول کے اندر کہ انسان کے کوئی بھی فعل اختیاری ہے وہ کب فعل اختیاری بنتا ہے؟ قصد کی صورت میں۔ اگر اس فعل کو اگر آپ قصد کے ساتھ بجا لائیں گے تو پھر وہ اختیاری بنتا ہے، لیکن قصد کے بغیر آپ سے اچانک انجام پاتا ہے تو وہ فعل کیا بنتا ہے؟ غیر اختیاری بنتا ہے۔ تو پھر کل فعل اختیاری یتوقف علی ماذا؟ علی القصد، ہر فعل اختیاری قصد پر موقوف ہوتا ہے، قصد کے ساتھ اس کا اختیاری ہے، وإلا نہیں، یہ معیار ہے۔ اور خود قصد کیا ہے؟ یہاں سوال قصد پر آتا ہے، آیا خود قصد اختیاری فعل ہے یا غیر اختیاری فعل ہے؟ یہاں سوال ہے۔ تو یہاں پر اصولی فرماتے ہیں کہ قصد کیا ہے؟ وہ غیر اختیاری ہونا چاہیے۔ قصد بھی انسان کا ایک فعل ہے، لیکن خود قصد فعل غیر اختیاری ہے۔ کیوں اس کو غیر اختیاری کیوں قرار دینا پڑے گا؟ کیونکہ اگر قصد کو ہم فعل اختیاری سمجھیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ فعل اختیاری کسی اور قصد پر موقوف ہوگا نا، کیونکہ فعل اختیاری ہر کل فعل اختیاری يحتاج الى ماذا؟ الى القصد، یہ قانون کلی ہے۔ بس قصد اذا كان هو فعلا اختیاریا فهو ايضا يحتاج الى ماذا؟ الى قصد اخر، وليه هو فيقع الكلام ماذا؟ على ذاك القصد، هل انه اختياري ولا غير اختياري؟ فهذا قد لو قلنا انه اختياري فهو ايضا يحتاج الى ماذا؟ الى قصد اخر۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر قصد فعل اختیاری ہوگا تو پھر وہ ایک اور قصد پر موقوف ہوگا، تو نتیجے میں اگر اس سے پہلے ایک اور قصد رکھیں گے تو پھر یہ بھی اختیاری ہوگا، پھر اس سے پہلے قصد، تو نتیجے میں کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا۔ اب ہم دوسری طرف پڑھتے ہیں کہ پہلا قصد فعل اختیاری تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اور قصد کی ضرورت ہوا، اب وہ قصد بھی فعل اختیاری ہے یا نہیں؟ اب ہم کہیں کہ اس دوسرے قصد کے اختیاری ہونے کے لیے پہلے قصد وہ نظری ہے، پہلے قصد کے اختیاری ہونے کے لیے دوسرے قصد کی ضرورت ہے، تو پھر کیا لازم ہے؟ دو لازم ہے۔ یہاں پر یا تسلسل ہے یا دور ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہر قصد اپنے سے پہلے ایک اور قصد رکھے اور اس کو بھی اختیاری فرض کرتا جائے گا تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ وہ بلا نہایت تک چلا جائے گا تسلسل۔ لیکن اگر پہلے قصد کو پلٹا کر اس سے پہلے والے بعد والے قصد کو پہلے کی طرف پلٹائے گا ہے کہ بعد والے قصد کے اختیاری بننے کے لیے پہلے قصد کی ضرورت ہے، پہلے قصد کے اختیاری بننے والے کے لیے بعد والے قصد کی ضرورت ہے، تو کیا لازم ہے گا؟ پھر دو لازم ہے گا، تو پھر تسلسل بھی محال ہے، دور بھی محال ہے۔ بس ہمیں کیا ماننا پڑے گا؟ حتماً قصد کو ہمیں ہمیشہ غیر اختیاری ہی فرض کرنا پڑے گا۔ اگر قصد کو اختیاری فرض کرنے کی صورت میں پھر وہاں سے دور یا تسلسل لازم
آ جاتا ہے۔ ٹھیک سمجھ آئے گا نہیں مسئلہ؟ اب یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد اب یہاں پر ہماری بات آتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، ہم نے متجری کو اشتقاق عقاب جو کہا کہ متجری مستحق عقاب ہیں، یہ اس کے قصد کی وجہ سے کہا نہیں کہا، خود فعل کی وجہ سے اشتقاق عقاب نہیں ہے، کیونکہ وہ فعل تو غیر اختیاری ہے، لیکن اشتقاق عقاب کس وجہ سے ہے؟ قصد اتیان کی وجہ سے ہے۔ تو پھر قصد کیا ہے؟ قصد تو خود غیر اختیاری ہے نہیں ہے، قصد خود غیر اختیاری ہے، پھر یہ غیر اختیاری پر کیسے مستحق عقاب ہو سکتا؟ یہاں یہ سوال آتا ہے، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو نتیجے میں پھر اشکال آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ ان نقول تھا دوسرا اشکال مصنف کے اوپر کیا آتا ہے؟ ان القصد والعزم، بھائی یہ قصد اور عزم اس فعل کے بجا لاتے وقت اس نے مثلا پانی کو شراب سمجھ کے پینا تھا، تو پیتے وقت اس کو پینے کے حوالے سے اس نے کیا کیا؟ عزم کیا اور قصد کیا نا۔ تو یہ قصد اور عزم کیا ہوتا ہے؟ انما یکون من مبادئ الاختیار، یہ اختیار کے مبادئ اور مقدمات میں ہوتا ہے۔ قصد ہمیشہ فعل اختیاری کے مقدمہ شمار ہوتا ہے۔ فعل اختیاری بننے کے لیے کس کے اوپر موقوف ہے؟ قصد پر۔ اگر قصد ہو تو اختیاری ہے، وإلا نہیں۔ تو قصد کیا ہے؟ اختیار کے مقدمات میں سے ہے۔ قصد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فعل اختیاری کے مقدمات میں سے ہوتا ہے، لیکن خود اختیاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، قصد فعل اختیاری کے مقدمات میں سے ہے لیکن خود اختیاری نہیں ہے۔ وَهِيَ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِيَةٍ، قصد اور عزم فعل اختیاری کے مقدمات میں سے، مبادئ اور مقدمات میں سے ہے، لیکن خود قصد اور عزم کیا ہے؟ اختیاری نہیں ہوتا ہے۔ کیوں اختیاری نہیں ہوتا؟ یہاں سوال ہے، قصد کیوں اختیاری نہیں ہے؟ اختیاری قرار دے تو کیا مصیبت ہوگا؟ وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ، یعنی لو كان القصد فعلا اختیاریا فیلزم ماذا؟ التسلسل، اگر قصد کو اختیاری مانے تو اسے تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے، لہذا ہمیں مجبوراً قصد کو کیا ماننا پڑے گا؟ غیر اختیاری ماننا پڑے گا۔ یہ ہے اشکال مصنف کے اس بات پر۔ کس بات کا اشکال؟ کہ ہم نے متجدی کو مستحق عقاب قرار دیا ہے قصد کی وجہ سے، تو پھر قصد تو غیر اختیاری ہے، پھر اس پہ کیسے استحقاق کیا بات سکتا ہے؟ اس کا جواب مصنف کی طرف سے قلت، مصنف جواب دیتے ہیں، جواب دو جواب ہیں۔ لفظ مضافن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک جواب نہیں ہے، دو جواب ہیں۔ اصل جواب بعد میں آ جائے گا، یہ مضافن کے بعد ڈائریکٹ بعد مباشرتاً آنے والا جواب اصل میں تھوڑا کمزور سا جواب ہے، لیکن یہ جواب نقضی ہوتا ہے، لیکن اصل جواب حلی اس کے بعد میں تفصیل آنے والا ہے۔ تو لہٰذا مضافن پہلا جواب مصنف اس کا یہ دیتا ہے کہ ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ اختیار کا مقدمہ اختیاری نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نا بلبازگر کہ جو فعل اختیاری ہے اس کا مقدمہ ہونا چاہے قصد ہے، اور اس کا مقدمہ جو مقدمات ہیں وہ بھی اختیاری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مقدمات کو بھی اختیاری فرض کرنے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہاں تسلسل لازم ہے۔ یہ بات درست ہے، اختیار کا مقدمہ اختیاری نہیں ہوتا، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے؟ اختیار پہ موقوف نہیں ہوتا ہے، یہ بات درست ہے۔ لیکن یہاں پر اختیار کے لیے فقط ایک ہی مقدمہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ اختیار فعل اختیاری کا مقدمہ حتماً اس کی قصد میں منحصر نہیں ہے، مقدمہ یا منحصرہ نہیں ہے، بلکہ اختیار کے لیے بالترتیب چند مقدمات ہیں۔ اختیار کے لیے بھی ترتیب کیا ہوتے ہیں؟ چند مقدمات ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ اختیار کے مقدمات فرض کرو 10 ہیں، اگر اختیار کے 10 مقدمات میں سے 10 کے 10 کو اگر فعل اختیاری قرار دیں تو آپ کا اشکال آتا ہے کہ وہاں سے یا دو لازم آتا ہے یا تسلسل۔ لیکن اگر اختیار کے مقدمات میں سے بعض مقدمات اختیاری اور بعض غیر اختیاری ہوں تو پھر وہاں دونوں تسلسل لازم نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات جواب یہ ہے، اختیار کے متعدد مقدمات میں، اور ان مقدمات میں سے 100% تمام مقدمات کو اگر اختیاری فرض کیا جائے تو پھر دور یا تسلسل لازم آتا ہے۔ لیکن اگر اختیار کے مقدمات میں سے بعض مقدمات غیر اختیاری ہوں تو پھر یہی کافی ہے اس کے اختیاری بننے کے لیے، اس کے بعد باقی مقدمات اختیاری ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انہیں مقدمات میں سے کیا ہے؟ قصد بھی ہے، اور خود قصد اگرچہ دیگر بعض مقدمات غیر اختیاری ہیں لیکن قصد اختیاری ہے، اور قصد کو اختیاری ماننے سے اس فعل کا جو ہے اس آگے دور و تسلسل لازم آنے والے اشکال لازم نہیں آتا۔ اور وہ کون سے مقدمات ہیں؟ یہاں پر بھی ترتیب کم از کم 6-7 مقدمات ہوتے ہیں۔ پہلا مقدمہ جب آپ کسی فعل کو بجا لاتے ہیں مقام عمل میں تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کا نفس اس فعل کی جانب کیا ہونا چاہیے؟ متوجہ،
اگر آپ غافل رہے تو پھر بجا نہیں لائے گا نا. پہلے آپ کا توجہ ذہنی اس کی طرف ہونا چاہیے. یہ پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرا مقدمہ ہوتا ہے جناب عالی اس کا فائدہ یا نقصان جو آپ بجا لاتے ہیں تو نتیجے میں اس کا کوئی فائدہ بجا لاتے وقت کوئی فائدے کو آپ ملحوظہ کرتے رکھے گا نا, کیونکہ یہ میں اس لیے بجا لاتا ہوں کیونکہ اس میں فلان, اگرچہ وہ فائدہ خدا کے نظر میں نہ ہو, آپ اپنے ذہن کے مطابق کوئی نہ کوئی فائدہ جوڑتے ہیں. مثلا کوئی بندے شراب پیتا ہے تو شراب پینے والا اپنے عقیدے میں تو اس کو فائدہ نظر آتا ہے, اگرچہ ہم سب کے نظر میں وہ بندہ کیا ہے, وہ نقصان میں ہے, لیکن وہ پینے والا اپنے عقل کے مطابق کیا ہے, ذہن میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس کو سمجھ لیتا ہے نا, تب جا کے فیصلہ جا لاتا ہے. ویلا کوئی بھی کسی فعل کو 100% مضر قرار دے کر انجام دے دیتا ہے. ٹھیک, تو لہٰذا دوسرا مقدمہ کیا ہے, اس کے اندر موجود فائدے کو مد نظر رکھنا. تیسرا جو ہے, تیسرا مقدمہ, آپ اس فائدے کی تصدیق بھی کریں, فائدہ نظر آ جائے اور اس فائدے کو آپ مان بھی لیں کہ ہاں واقعاً یہ فائدہ ہونا چاہیے, اس کی تصدیق کریں. تیسرا مقدمہ. تو چوتھا مقدمہ کیا ہے, جب آپ اس میں فائدہ جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کا جو دل ہے اس کی طرف میلان اور جھکاؤ ہو جاتا ہے, رغبت اور میلان پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مقدمہ ہے, اس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہونا یہ مقدمہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ جو 5ویں مرحلے میں کیا کرتا ہے, اس کے اوپر جزم کر لیتا ہے, اب مکمل پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس کو بجا لاؤں گا. ہاں جی. اور جزم کے بعد آگے مرحلے میں کیا ہے, قصد آتا ہے. جزم کے بعد قصد کر لیتا ہے عملی میدان میں, اور آخر مسئلے میں آپ اپنے عضلات کو اس کی جانب تحریک میں لاتا ہے, حرکت میں لاتا ہے, مقام عمل میں اس کو بجا لانے کے لیے. ٹھیک, اب یہ کتنے مقدمات ہو گئے, کم از کم 6-7 مقدمات ہیں فعل اختیاری کے لیے. اب ان فعل اختیاری کے پہلے 3-4 مقدمات, آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہونا, اس کے فائدے کے اوپر نظر ہونا, اس کے بعد اس کی تصدیق کرنا ہے, جان و رغبہ ہو سکتا ہے. تو بعض مقدمات جو ہے غیر اختیاری ہیں, لیکن آخر میں جو قصد کے ساتھ جو بجا لاتا ہے وہ قصد اختیاری ہوتا ہے. قصد اختیاری ہونے کی کیا دلیل ہے, قصد اختیاری ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اس قصد سے پھر سکتا ہے نہیں پھر سکتا ہے. کیا کوئی مجبور ہے محض اس قصد کے اوپر, آپ اس کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر ہاتھ کھینچنا چاہے تو کھینچ سکتے نہیں کھینچ سکتا. آپ یہ قصد کرنے کے بعد مکمل کوئی آپ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا ہے, بلکہ اپنے قصد سے منحرف بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کو اختیار ہے قصد کر کے آگے بڑھ جائے یا قصد کو ختم کر کے پیچھے ہٹ جائیں. تو قصد کیا ہے, اس میں دونوں پہلو موجود ہیں. جب دونوں پہلو موجود ہیں تو پھر قصد اختیاری ہوا یا غیر اختیاری ہوا, قصد اختیاری پہلو ہوا. اگر غیر اختیاری ہو تو پھر آپ کو سرے سے اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہونا چاہیے, کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے. اب آتا ہے آگے. ہاں جی. تو لہذا قلت, مصنف کا جواب, اشکال کرنے والے نے کیا اشکال کیا تھا, اشکال کرنے والے یہ اشکال کیا تھا کہ متجری مستحق عقاب ہو سکتا ہے قصد کے اوپر. یہ غلط ہے, کیونکہ قصد انسان کا فعل غیر اختیاری ہے, اور غیر اختیاری فعل پر استحقاق عقاب ہونا ممکن نہیں ہے. اور غیر اختیاری کیوں ہے, کیونکہ یہ اختیار کا مقدمہ ہے. اگر اس کو بھی اختیاری فرض کرنے کی صورت میں پھر کیا ہوا, دور و تسلسل لازم آتا ہے. لہذا مجبوراً ہمیں ماننا پڑے گا قصد ایک غیر اختیاری فعل. اس کا جواب قلت مضافن الی, پہلی بات جواب نمبر 1, اس کے علاوہ پہلا جواب یہ ہے کہ ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار. بات آپ کی درست ہے, اختیار پہ موقوف نہیں ہوتا ہے, فعل اختیاری ہو اور اس کا سارے مقدمات بھی کیا ہو, اختیاری ہو. مراد یہ ہے انسان کا فعل اختیاری ہو اور پھر اس فعل کے سارے مقدمات فوقیات کیا ہو, وہ بھی اختیاری ہو. یہ ممکن نہیں. اختیار پر موقوف, کہ اگر اختیار 100% ایک اور اختیار پر موقوف ہو تو پھر یہاں پر یا 2 لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. لیکن الا اختیار کا جو مقدمات لیسن منحصرا فی مقدمہ واحدہ بل هناك مقدمات عدیدہ. الا ان بعض مبادی بمعنی مقدمہ ہے, الا ان بعض مبادی الاختیار غالبا یکون وجودہ بالاختیار. لیکن اختیار کے 100% مقدمات تو اختیاری نہیں ہوتا ہے, بعض غیر اختیاری ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اختیار کے جو بعض مقدمات ہیں, اس کے جو بعض مبادی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, اختیاری ہوتا ہے. مثلا ان میں سے کیا قصد ہم اس میں رکھ سکتے ہیں کہ جو کہ اختیار کے مقدمات میں سے ہے لیکن وہ خود بھی اختیاری ہیں. الا ان بعض مبادی غالبا یکون وجودہ, اس اختیار کے مقدمات میں سے بعض مقدمہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے بجا لاتا ہے. انہیں میں سے کیا اس فعل کا قصد کرنا ان میں سے. حاجب اب اس کے بعد مقدمہ مثلا قصد اختیار سے ہوتا ہے. اختیار سے ہونے کی دلیل کیا ہے, اختیاری کیا ہے مقدمات, اختیار فعل اختیاری کے مبادی میں سے بات اختیاری ہے. کیا دلیل ہے, کیسے اختیاری ہے, کس وجہ سے ہے,
وجہ یہ ہے کہ لتمکن من عدم ہی، کیونکہ انسان اس کے نہ کرنے پر بھی قادر ہے نہیں ہے۔ آپ نے اس پانی کو جو شراب کی نیت سے پینے کا قصد کیا، تو نہ پینے کا قصد کرنا آپ کے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ اسے ہاتھ کھینچنا آپ کے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ آپ کے بس میں ہے۔ جب آپ کے بس میں ہے تو پھر یہ قصد اختیاری ہوا یا غیر اختیاری ہوا؟ اختیاری ہوا۔ لتمکن من عدم، اس کے عدم پر جب آپ قادر ہے تو پھر وہ اجباری نہیں ہوا نا، بلکہ اختیاری ہوا۔ اب عدم پر قادر کیسے ہے؟ عدم پر کیوں قادر ہے؟ بالتأمل فيما يترتب على ما عدم عليه من طبيعة العقوبة، یعنی یہ اس سے ہاتھ کھینچنے پر اس لحاظ سے قادر ہے کیونکہ جب یہ بندہ تأمل کرے گا، غور کرے گا، کس میں غور کرے گا؟ فيما يترتب، جو اثر مرتب ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ علامہ عزم علیہ، جس پھیل کے بجا لانے پر یہ بندہ جس نے عزم کیا، مثلا فرض کر ہمارے مثال میں جس مائع کو شراب کا قطع کر کے پینے پر اس نے عزم کیا ہے، اس مائع اور پینے والے پھیل کے پر اثر مرتب ہونے والے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کیا ہے مد نظر رکھنا؟ مطلب اب یہ پینے کا تیار تھا نا، شراب ہونے کا 100% یقین ہے، لیکن پھر بھی تجری کر کے پینے کا عزم کیا۔ لیکن جب عزم کیا تو اس نے سمجھا کہ اس میں کوئی مولا کی طرف سے عقاب تو آئے گا میرے اوپر، کیونکہ میں نے شراب پینا شروع کیا ہے، اور اس شراب پینے کے بعد قیامت کے دن میرے اوپر خدا کی طرف سے عقاب آئے گا، دنیا میں فلاں نقصان ہوگا، آخرت میں یہ نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر غور کرے تو کیا کر سکتا ہے یہ بندہ؟ اس کے نتیجے اور اس کے جو مضر اثرات ہیں قیامت کے دن دنیا کے اندر، ان کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے یہ بندہ اس سے ہاتھ کھینچنا چاہے تو کھینچ سکتا نہیں کر سکتا؟ بالتأمل فيما يترتب على ما عزم علیہ، جس پھیل پر اس نے عزم کیا ہے اس پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں، اس اثرات میں جو ہے تأمل کر کے وہ اس سے جو ہے ہاتھ کھینچ سکتا ہے۔ اس کے عدم کا بھی قصد وہ اثرات کیا ہے؟ ما هو هذه الاثرات من بیانیہ ہے، ما يترتب علیہ کو بیان کرتا ہے۔ وہ ما يترتب علیہ من الاثرات یہ ہے کہ تبعۃ العقوبات واللوم والذم، وہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو بجا لاؤں تو بعد میں مجھے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے پیچھے تبعۃ العقوبات، اس کے پیچھے عقاب آتا ہے قیامت کے دن۔ اور اللوم والذم، اور لوگ میری کیا کریں گے؟ ملامت بھی کریں گے اور مجھے قابل مذمت سمجھیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھ لے تو فوراً کیا کر سکتے ہو؟ اپنے عزم سے ہاتھ پھیر سکتے نہیں پھیر سکتا؟ پہلے عزم کیا تھا، لیکن جب ان چیزوں میں نتیجے میں غور کیا تو پھر اس کو پشیمان ہوا تو آپ نے قصد کو وہاں سے ختم کر سکتا ہے۔ سمجھا نہ رہا ہے؟ تو لہٰذا اس بنا پر نتیجہ کیا ہوا؟ قصد اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ قصد اختیاری ہے، کیونکہ قصد کے نفی کرنے پر انسان کو قدرت حاصل ہے۔ اگرچہ اختیار کے سارے مقدمات اختیاری نہ بھی ہو، لیکن یہ قصد ان کے مقدمات میں سے ایک ہے جو کہ اختیاری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھا نہ رہا ہے؟ یہ تو پہلا جواب ہے مصنف کا، جواب نمبر 1۔ تو مضافاً الی ھذا الجواب، یہ تو پہلا جواب۔ اس جواب کے علاوہ جواب ثانی یمکن ان یقال، جواب ثانی ہے، یہ پہلا جواب ہم نے دیا نا، تو اس کے علاوہ مضافاً الی ھذا الجواب یمکن ان یقال، ہمارے لیے یہ جواب دینا بھی ممکن، لیکن پہلا جواب نقدی تھا، آپ کے دن میں رکھیں۔ انہوں نے کہا تھا قصد کیا ارادی ہے کہا تھا، قصد غیر اختیاری کہا تھا، ہم نے کہا قصد اختیاری۔ لیکن دوسرا جواب یمکن ان یقال، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان حسن المؤاخذہ والعقوبہ انما یکون من تبعۃ بعدہ عن السید۔ دیکھو کسی جگہ پر یہ معیار کلی، ایک قانون کلی اور معیار آپ کو دے رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر عقوبت کا اچھا ہونا یا نہ ہونا، اس کو مستحق عقاب قرار دینا کسی بندے کا، کہ کسی بندے کا مستحق ثواب قرار دینا، مستحق مدح قرار دینا اور مستحق مذمت قرار دینے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھیل، اس پھیل کے ذریعے سے یہ بندہ مولا کے قریب بنتا ہے یا بعید۔ یہ جو پھیل بجا لا رہا ہے یہ مبعد ہے یا مقرب، یہ معیار ہے۔ اگر یہ پھیل مقرب من المولا ہے، اگر اس کو بجا لا رہا ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ مستحق ثواب بھی سمجھیں گے اور مستحق مدح بھی سمجھیں گے۔ لیکن اگر جو پھیل یہ بجا رہا ہے وہ مبعد ہے، مولا سے دور کرنے والے چیزیں ہیں، اور یہ اس پھیل کے بجا لا کر مولا سے کیا ہو رہا ہے؟ دوری کا سبب بن رہا ہے، تو پھر یہ بندہ کیا ہے؟ عقلاء کی نظر میں مستحق
یعنی عقوبت بھی ہے اور مستحق ذم بھی ہے، یہ معیار ہے۔ یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذہ والعقوبہ، کسی بندے کا مؤاخذہ اور اس کے اوپر عقاب کا حسن اور حسن ہونا، اچھا ہونا، یہ کس چیز کے نتیجے میں ہے، کس چیز کا تابع ہے؟ انما یکون من تبعۃ بعدہ عن سیدہ، یہ اس کا تابع ہے کہ یہ بندہ مولا سے بعید ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ اس فعل کو جب یہ بجا لا رہا ہے تو اس فعل کے ذریعے سے مولا جو دور ہو رہا ہے مولا سے یا نہیں؟ اگر اس فعل کے ذریعے سے بندہ مولا سے دور ہو رہا ہے تو پھر عقلاء کے نظر میں یہ بندہ قابل کیا، مستحق مؤاخذہ اور مستحق عقاب ہے۔ من تبعۃ بعدہ عن سیدہ، اس کے سید سے دوری کا تابع ہے۔ جہاں جہاں سے سید سے دوری کا باعث ہے وہاں وہاں پر استحقاق عقاب اور استحقاق ذم آ جاتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس تو تجری میں ہے نا، تو یہاں پر مولا سے دوری کہاں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بتجریہ علی المولا، یہاں پر مولا سے دوری خود فعل کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ خود فعل تو ذاتاً حرام نہیں ہے، وہ تو شراب نہیں ہے بلکہ وہ تو پانی ہے نا، لیکن یہاں مولا کے سے دوری اس کے تجری سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تجری کر رہا ہے نا، شراب سمجھتے ہوئے، شراب ہونے کا یقین ہوتے ہوئے بھی پی رہا ہے، تو یہ تجری مولا کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ جرأت کر رہا ہے، مولا کے مخالفت کے اوپر اقدام کر رہا ہے نا، تو اس اقدام مخالفت اور قصد مخالفت جو کہ ایک جو ہے تجری ہے مولا کے خلاف، اس کی وجہ سے مولا سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ مولا کے دوری کا سبب اس کے یہی تجری بما ہوا قطع نظر عن فعل سے قطع نظر اس کی یہ تجری بما ہوا کیا ہے؟ موجب عن بعدہ للمولا، یہ کیا ہے؟ مولا سے دوری کا سبب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کما کان من تبعتہ بالعصیان، تو اس طرح کان من تبعت بعدہ عن سید، مولا سے دوری ہونے کے موجبات میں سے کیا ہے؟ مولا سے دوری ہونا تابع ہے کس چیز کا؟ بالعصیان، جس طرح عصیان کے ذریعے سے مولا سے دور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پر تو تجری کے ذریعے سے ہوا نا، اس طرح انسان کا مولا سے دوری ہونے کے موجبات میں سے کیا ہے؟ عصیان، تو عصیان بھی اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ مولا سے دوری آ جاتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ کا قطع مطابق واقع ہو اور آپ اس کو بجا لائے، مثلا آپ کو قطع ہو مائع کے شراب ہونے پر، ٹھیک، مائع کے شراب ہونے پر تو قطع ہے، اور واقعاً یہ مائع شراب بھی تھا، اس کو پی لیا، تو یہاں پر کیا ہے؟ عصیان ہے، یہاں پر تجری نہیں ہے، بلکہ آپ نے عصیان کیا ہے؟ واقع میں شراب پیا ہے۔ تو جس طرح واقع میں شراب پینے کی وجہ سے آپ مولا سے دوری کا سبب بن رہا ہے، آپ مولا سے دور ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں استحقاق کیا رہا ہے؟ عقوبت اور مذمت رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کا قطع مخالف واقع ہو تو تب بھی وہ پھیل کی وجہ سے نہیں بلکہ خود آپ کا بیمہ ہوتا ہے ہی مولا سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ حاجم کما ان کان من تبعتہ، اس طرح مولا سے دوری کے اسباب میں سے کیا ہے؟ بالعصیان، عصیان کے ذریعے سے استحقاق مذمت مؤاخذہ آتا ہے صورت المصادفہ، یعنی اگر آپ کا قطع مصادفہ ہو، واقع کے مطابق ہو، تو پھر اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ عصیان کی وجہ سے مولا سے دوری کا سبب پیدا ہو رہا ہے۔ حاجم فکما انہ یوجب البعد عنہ، تو لہذا اسی طرح جس طرح یہاں پر عصیان کی صورت میں آپ کا یہ عصیان مولا سے دوری کا سبب ہے، اسی طرح ان تجری یوجب البعد عنہ، اسی طرح تجری بھی بما ہو تجری مولا سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ تو لہذا عصیان اور تجری میں حوالے سے کوئی فرق نہیں، عصیان میں خود وہی فعل بما ہوا فعل مولا سے دوری کا سبب ہے، لیکن تجری میں خود تجری بما ہوا تجری مولا سے دوری کا سبب۔ تو جہاں جہاں پر مولا سے دوری کا سبب فراہم کرے وہاں وہاں پر استحقاق کیا آتا ہے؟ عقاب اور استحقاق ذم آتا ہے۔ تو لہذا کذالک لا غروا، لہذا اسی وجہ سے کوئی اسی طرح لا غروا نے لا تعجبا، ہمیں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے کہ ان یوجب حسن العقوبہ، کیا یہی بات حسن عقوبہ کا موجب بن جائے، یعنی تجری جس طرح مولا سے دوری کا سبب بن سکتا ہے، جس طرح آپ کا تجری جب یہ مولا سے دوری کا سبب بن سکتا ہے تو پھر آپ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ جب مولا سے دوری کا سبب بنتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نتیجے میں پھر حسن مؤاخذہ بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ تجری مولا سے دوری کا سبب بن رہا ہے نا، تو پھر کیوں تعجب کرتے ہیں؟ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی تجری جب مولا سے دوری کا سبب ہے تو اسی تجری کے ذریعے سے حسن مؤاخذات بھی صحیح ہے یا نہیں؟ مؤاخذات کرنا بھی صحیح ہے، تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ یہاں رکھ لے، ٹھیک ہے، یہاں سے آگے ہم کل لے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔